السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، قصص الانبیاء کی آج ہماری کلاس نمبر 16 ہے، جس میں کل میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا، جس کا پارٹ 1 آپ کے سامنے ہوا۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام پارٹ 2 انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے کی فرعون کو دی گئی خبر، پھر حضرت موسیٰ کا پیدا ہونے کے بعد ماں کا خوف، فرعون کے گھر میں ان کا بڑا ہونا، اس کے بعد جوانی میں قتل کر دیا جانا، قتل کے بعد مدین اور مدین میں نکاح کے بعد اب آپ کی آپ واپس جو ہے مصر کی طرف اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب بیوی بچوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راستے میں نکلے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا کی، آپ کو 2 معجزات دیے، ایک چھڑی، دوسرا ہاتھ جو چمکنے لگ جاتا تھا، اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ جائیے اور فرعون کو ڈرائیے۔ آج کی ہماری ہیڈنگ رہے گی حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ذرا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے قبطی کو مار دیا تھا، تو آپ ایسا کیجئے میرے ساتھ ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے۔ اللہ نے نبوت دے دی، ان دونوں کو بھیجا، اور بھیجتے وقت اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ، جب تم اسے دعوت دینے جاؤ تو فقولا لہو قولا لینا، اس سے ذرا نرمی سے بات کرنا، نرم انداز میں بات کرنا، نرمی کے ساتھ اسے دعوت دینا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، واپس چلتے ہوئے مدین سے مصر کی طرف آئے، مصر میں فرعون کے دربار میں آئے اور اسے توحید کی دعوت دی، توحید سکھائی، ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہی دینے والا اور عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دے سکے اور عطا کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری بات چیت کا تذکرہ سورہ قصص آیت نمبر 23 سے 38 تک تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، کہ حضرت موسیٰ دربار میں آئے، فرعون کے آس پاس اس کے حواری مواری بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آؤ اللہ رب العالمین کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ اپنے حواری مواریوں کو دیکھ کر بولتا ہے وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ تو کہا وہ جو آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی چیزوں کا مالک ہے، اگر تم یقین رکھو۔ فرعون اپنے آس پاس دیکھتا ہے، درباریوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہارے باپ دادا جس کو مان رہے تھے، جس کی عبادت کر رہے تھے، یہ کسی اور رب کی بات کر رہا ہے، یہ جو نبوت کا دعویٰ لے کر آیا ہے نا، یہ تو مجنون ہے، مجنون یعنی اس کے اندر جنون آ گیا ہے، پاگل پن آ گیا ہے، یہ پاگل پنے کی بات کر رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، آسمان اور زمین کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس کے جواب میں فرعون یہ کہتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات آیت نمبر 24 کے اندر کیا، کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا اور بتایا کہ میں رب کی طرف بلا رہا ہوں، رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ ربوبیت کا دعویٰ کر ڈالا، اللہ ہونے کا دعویٰ کر ڈالا، حکومت کے زعم میں، تکبر میں، پیسے کے گھمنڈ میں اتنا بڑا دعویٰ کر ڈالا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں ہی دینے والا، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ پھر سوال کرتا ہے کہ اگر تم ہو تو کیا لے کر آئے ہو یہ بتاؤ، یعنی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا چیز تم لے کر آئے ہو، کیسے ہم مان لیں کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، چھڑی دکھائی، ہاتھ دکھایا۔ یہ 2 معجزے جو اللہ رب العالمین نے دیے تھے، وہ 2 معجزات دکھا دیے، 2 معجزات بتا دیے،
اور فرعون پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت کو مکمل کر دیا، اللہ کی تعریف بیان کر دی، اللہ رب العالمین کی بڑائی، بزرگی اور کبریائی بیان فرما دی کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی اور زیادہ ڈیٹیل اگر آپ چاہیں کہ حضرت موسیٰ نے دعوت کیسے دی تھی تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 سے 55 تک دیکھ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کی دعوت فرعون کو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 سے 55 کہ جس میں انہوں نے دعوت دی تھی کہ جب فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تم دونوں کا رب، تو کہا ہم دونوں کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر سیدھا راستہ دکھایا۔ تو بولا جو تم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہا ان کے بارے میں تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے زمین کو بچھایا ہے، چلنے کے لیے راستوں کو بنایا ہے، آسمان سے بارش کو برسایا ہے، اس سے وہ تمہارے لیے ہر چیز، ہر نباتات، ہر کھیتی کو نکالتا ہے جس سے تم کھاتے پیتے بھی ہو اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو۔ یہ سب دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے کی، یہ آسمان کا بنایا جانا، یہ زمین کا پھیلانا، یہ آسمان سے بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر ایک چیز اگر غور کریں کہ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے حالات کو دیکھ کر آپ کو دعوت دینا چاہیے، یعنی جس لیول کا وہ انسان ہے اس لیول کی دعوت ہونا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ کے سامنے کون تھا جو اپنے آپ کو رب بتا رہا تھا، تو اس کو دعوت کیا دے رہے ہیں حضرت موسیٰ کہ تو اپنے آپ کو رب مانتا ہے؟ ارے رب وہ ہے جس نے زمین کو بنایا ہے، تو نے بنایا ہے کیا؟ رب وہ ہے جس نے زمین میں راستوں کو بنایا ہے، تو نے بنایا ہے کیا؟ رب وہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، تو طاقت رکھتا ہے کیا؟ رب وہ ہے جو مرنے کے بعد زندگی دے گا، موت دے گا، تو کر سکتا ہے کیا؟ یعنی جب اس نے بڑا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ نے اس کو دعوت بھی اسی انداز میں دی۔ تو سامنے والے کو دیکھ کر دعوت دینا، یہ حضرت موسیٰ کی اس دعوت سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے جو ذکر کی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ دعوت دے رہے ہیں، فرعون دعوت نہیں مان رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اپنے آپ کو رب مان رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا مان رہا ہے، اور اس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور نہ یہ کہ صرف انکار کیا، جب اس نے معجزہ دیکھا تو اب یہاں پر آپ سائیڈ ہیڈنگ بنائیے، حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا مناظرہ۔ حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا مناظرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ دکھاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہارے نبی ہونے کی، آپ نے چھڑی کو پھینکا، وہ اژدہا بن گئی، واپس اٹھایا پھر نارمل ہو گئی۔ تو یہ کیا بولتا ہے کہ یہ تو جادو ہے جو تم دکھا رہے ہو۔ فرعون کیا بولتا ہے؟ یہ تو جادو ہے، اب جادو کا علاج جادو ہی سے کیا جائے گا۔ فرعون کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ سارے جادوگروں کو جمع کیا جائے، دن فکس کیا گیا، قوم کو جمع کرو، جادوگروں کو جمع کرو، اور حضرت موسیٰ اور ان کے درمیان باقاعدہ ایک مناظرہ کیا جائے گا۔ اس مناظرے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی کیا ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 60 سے 64 اور سورہ اعراف آیت نمبر 116 116 کئی جگہ ویسے تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، 2 دلیلیں لکھ لے تو بھی کافی ہے کہ اب جادوگروں کو بلایا گیا، سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ اب جادوگر جب جمع ہوئے تو پہلے کیا بولتے ہیں؟ پہلے اب فرعون سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہم کو بلایا ہے یہ سب معاملہ کرنے کے لیے، اب ایک بات بتاؤ، اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا بدلہ دو گے؟ کہا تم میرے خاص لوگوں میں سے بنا دیے جاؤ گے، سب سے اسپیشل بادشاہ کے خاص لوگوں میں بنا دیے جاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ وَإِمَّا أَن تُلْقِي إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، چلو دکھاؤ، تم پہلے دکھا رہے ہو یا ہم دکھائیں؟ کیا کرنا ہے بتاؤ؟ تم تو جادوگر ہو، جادو لے کر آئے ہو، اور ہم بہت بڑے جادوگر ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تم کر رہے کہ ہم کریں؟ کہا تم ہی دکھا دو، یعنی تمہارے پاس جو ہے وہ دکھا دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 69 میں اس کا ذکر موجود ہے، یعنی اور آگے کی ڈیٹیل۔
اب کہا ٹھیک ہے بتاؤ، کہا بتاؤ تمہارے پاس جو تم ہی بتا دو۔ تو اس سے پتا چلتا ہے جب کہیں مناظرہ ہو تو آپ زیادہ بولنے کی بجائے سننے سے کام چلائیں، سامنے والے کی دلیلوں کو پہلے سنیں، اس کے بعد اپنی بات رکھیں، تاکہ بات رکھنے میں دم آ جائے اور بات میں اثر آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے بتاؤ، تم بتا رہے کہ ہم بتائیں؟ کہا تم ہی بتا دو۔ انہوں نے اپنی رسیوں کو جب زمین پر ڈالا تو جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو ایسا لگا وہ سب سانپ بن گئے، سب سانپ بن کر ان کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ ذرا سا ڈر گئے، کیا ہو رہا ہے یہ اتنے سارے سانپ میری طرف آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے وحی کر کے کہا کہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، پھینکو اس کو۔ جیسے ہی انہوں نے پھینکا لکڑی کو، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور سارے ان کے جادو کو اس نے ختم کر دیا، سارے سانپوں کو سب کچھ کھا کر ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا اس سے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے سامنے، پورے بستی کے سامنے، فرعون کے سامنے جادوگروں کو جھکا دیا۔ اب جادوگروں نے جیسے ہی دیکھا اس معاملے کو، اب چونکہ وہ تو جادوگر تھے، انہیں تو پتا تھا کہ جادو کسے کہتے ہیں اور سچائی کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے ایک لکڑی پھینکی اور سارا ہمارا جادو ختم ہو گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ آیت نمبر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 سے 76 اور سورہ اعراف کے اندر، اور سورہ اعراف میں اگر چاہیں تو آیت نمبر لکھ لیں 103 سے 126۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103 سے 126، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 سے 76، 70 سے 76۔ اللہ رب العالمین نے پورا مناظرہ ذکر کیا ہے کہ پہلے بولے فرعون اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا دو گے؟ کہا بہت اچھا بدلہ دوں گا کاٹی کے۔ حضرت موسیٰ کو بولے دکھاؤ کیا دکھا رہے؟ تو بولے نہیں تم پہلے دکھاؤ۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ کی طرف آنے لگے، آپ ذرا ڈر گئے۔ اللہ نے کہا تمہاری چھڑی پھینکو۔ جیسے ہی چھڑی پھینکی حضرت موسیٰ نے، وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی اور ان کا سارا جادو ختم۔ اب جیسے ان لوگوں نے دیکھا اس معاملے کو، دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ سچے ہیں، حضرت موسیٰ کا جو معاملہ ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، کیونکہ وہ جادو کو پہچانتے تھے۔ فوراً سارے جادوگر ایک ساتھ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، سجدے کے اندر گر کر کہتے ہیں آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ہم نے ایمان قبول کر لیا، تم سچے ہو، تم نبی ہو، تمہاری بات غلط نہیں ہے، تمہاری ہر بات سچی ہے، ہم نے جادو دکھایا تھا پر آپ نے جو دکھایا وہ معجزہ ہے، اس لیے ہم ایمان لے آئے۔ اب یہاں تو پاسا پلٹ گیا۔ فرعون کا مقصد کیا تھا کہ قوم کے سامنے موسیٰ کا جادو پھیل، ساری قوم میری طرف ہو جائے گی۔ اب یہاں تو پاسا الٹا پڑ گیا، اپنے ادھر چلے گئے، جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا تو اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ غصے کے اندر کیا بولتا ہے؟ ریٹرن ہو جاؤ، واپس جدھر تھے ادھر آ جاؤ، نہیں تو تمہارے ہاتھ پیروں کو کاٹ دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا، موت کی سزا دوں گا، کیونکہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ تم لوگ موسیٰ سے کیا پلاننگ کر کے آئے ہو؟ پہلے سے کون سا عمل تم لوگ کر رہے ہو؟ غلط کر رہے ہو، تم ریٹرن آ جاؤ، نہیں تو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب ادھر کہا جا رہا ہے سولی پر چڑھا دوں گا، اور ادھر ایمان کیا کہہ رہا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 126 کے اندر کیا، اور وہ مین دلیل ہے ہمارے لیے سننے سمجھنے اور سیکھنے والی چیز کہ جادوگر کچھ دیر پہلے تو فرعون سے دنیا مانگ رہے تھے۔ فرعون بدلے میں کیا دو گے، کیا مال دو گے، کیا دولت دو گے؟ وہ بول رہا تھا بدلہ دوں گا، لیکن جیسے ہی ایمان نظر آیا، سچائی نظر آئی، عقیدہ نظر آیا، فوراً سجدے میں گر گیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بول پڑے ہم ایمان لے آئے اللہ پر، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور یہ بول رہا ہے میں سزائے موت دے دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ تو جواب میں کیا بول رہے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا۔ پہلے تو فرعون کو بول رہے جو تجھے کرنا ہے کر، اے اللہ ہمیں صبر کرنے کی طاقت دے دے، ہم صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر تو ہمیں طاقت نہ دے اور ہماری موت اسلام پر ہو۔ اسے کہتے ہیں استقامت، اسے کہتے ہیں دین پر جمنا، اسے کہتے ہیں ایمان،
کہ ابھی کچھ منٹوں پہلے ایمان قبول کیا ہے، پر قبول کرتے ہی دل کے اندر اتنا رب پر بھروسہ ہے کہ سامنے موت ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں صبر کی طاقت دے اور ہماری موت اسلام پر ہو. آج ہے ہمارے اندر یہ جذبہ؟ غائب ہو گیا یہ جذبہ. یہاں تو ذرا سا ہلایا جائے، ذرا سے دشمن سامنے کھڑے ہو جائیں، سارا اسلام ایک طرف، دین ایک طرف، شریعت ایک طرف، عمل ایک طرف. یہاں تو بس اپنی جان بچنی چاہیے، اپنا کاروبار چلنا چاہیے، اپنے سے لوگ خوش ہونا چاہیے، اور وہاں ان کی نظر میں اگر کچھ اہم تھا تو وہ تھی اللہ کی رضا. بول پڑے کہ تجھے کاٹنا ہے کاٹ، مارنا ہے مار، جو کرنا ہے کر. ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صبر کرنے کی طاقت دے دے اور ہماری موت اسلام پر ہو. یہ سیکھنے والی چیز ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے جو ایک مومن کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے کہ موت سامنے بھی کھڑی ہو تو آدمی دین کو نہ چھوڑے، موت سامنے بھی نظر آئے تب بھی دین کو نہ چھوڑا جائے. دنیا کا نقصان، دنیا کی پریشانی، کاروبار کا نقصان سب برداشت، پر دین کا نقصان ایک مومن کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. اب ادھر یہ معاملہ ہو گیا، اپنے جادوگر بھی ادھر چلے گئے، فرعون بڑا تل ملا گیا. تل ملاتے ہوئے فرعون کے جو ہواری مواری اور درباری تھے وہ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، بدشگونیاں لیتے ہیں اور ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تب اللہ رب العالمین نے قوم فرعون پر کئی عذاب ایک ساتھ بھیجے تھے، کئی عذاب ایک ساتھ آئے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معاملے کو دیکھ لیا، جب وہ لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے، جو لوگ ایمان لائے، سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ نے انہیں نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 127 129 کے اندر کرتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 127 سے 129 میں حضرت موسیٰ کی نصیحت ہے، جو انہوں نے نصیحت کی تھی نئے نئے ایمان لانے والوں کو. حضرت موسیٰ کی نصیحت، اور اس کے انڈر میں آپ دلیل لکھیے گا سورہ اعراف آیت نمبر 127 سے 129. ارشاد فرمایا تھا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اے قوم والوں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے وہ زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے، وارث بنا دیتا ہے. اور سنو، اینڈ ہمیشہ مومنوں کا ہوتا ہے، اینڈ ہمیشہ مومنوں کو دیا جاتا ہے. اب یہ نصیحت ہمارے لیے بڑی یاد رکھنے والی ہے. کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ سب سے پہلی چیز استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو. سب سے پہلی نصیحت ایمان لانے کے بعد کس چیز کی ہونا چاہیے؟ صرف اللہ سے مدد مانگو. وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا، وہی پریشانی دور کرنے والا، وہی دشمنوں سے حفاظت کرنے والا. دوسری نصیحت صبر کرو. بھئی جب ایمان لائے ہو تو تکلیف تو آئے گی، ایمان لائے ہو تو پریشانی تو آئے گی، ایمان لائے ہو تو آزمائے تو جاؤ گے. تو سب سے پہلے تو اللہ پر توکل کرو، مدد مانگو. دوسرا صبر کرو. اور تیسرا اللہ کا یہ وعدہ یاد رکھو کہ اللہ زمین کا خلیفہ مومنوں ہی کو بناتا ہے. یہ زمین، یہ جائیداد، یہ طاقت، یہ قوت جس پر فرعون اکڑ رہا ہے وہ اللہ مومنوں کے ہاتھ میں دینے والا ہے. اینڈ ہمیشہ مومنوں کے لیے ہوتا ہے، آخر ہمیشہ مومنوں کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ ایمان پر رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زمین کا ذمہ دار اور وارث بنا دے گا. یہ فضیلت، یہ بات حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو سمجھائی اور سکھائی کہ زمین کا وارث اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بناتا ہے. یہ تین نصیحتیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور چوتھی چیز انہیں کہی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. اب قوم فرعون نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، باتوں کو تسلیم نہ کیا، برا بھلا کہنے لگے. یہاں تک کہ جب فرعون کو حضرت موسیٰ نے دعوت دی تو اس نے اپنے کفر اور عناد کے اندر اپنے وزیر کو کیا بولا؟ ایک وزیر تھا اس کا جس کا نام حامان تھا. فرعون اپنے وزیر حامان کو مذاق اڑانے کے لیے بولتا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 36-37. قوم فرعون نے مذاق اڑایا، اس کے انڈر میں آپ یہ آیت لکھ لیجئے، سورہ مومن آیت نمبر 36-37.
فرعون اپنے وزیر حامان کو کہتا ہے کہ ایسا کر، میرے لیے ایک محل بنا، اور بڑا اونچا محل بنا، جا کر ذرا دیکھ کر آتا ہوں آسمان میں کہ کون ہے موسیٰ کا رب، کیونکہ مجھے تو موسیٰ جھوٹا لگتا ہے۔ دیکھیے کیسے مذاق اڑا رہا ہے کہ حامان ذرا ایک محل بنا، اونچا محل بنا، جاتا ہوں ذرا آسمان میں دیکھ کر آتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کون ہے۔ یعنی انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ کا بڑا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اللہ رب العالمین کے لیے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر کئی عذابوں کو ایک ساتھ بھیجا تھا۔ اس پہ لکھ سکتے ہیں آپ، قوم فرعون پر عذاب کا آنا، قوم فرعون پر عذاب کا آنا۔ دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 130 سے 133، جس میں اللہ رب العالمین نے قوم فرعون پر پانی میں ڈبائے جانے کے پہلے جو عذاب بھیجے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ان آیتوں کے اندر کہ ان پر کئی عذاب آئے تھے، قوم فرعون پر کئی عذاب آئے تھے۔ آپ چاہیں تو لائن وائز لکھ لیجئے، قوم فرعون پر عذاب کا آنا۔ نمبر 1، قحط سالی، سوکھا پڑ جانا، بارش کا رک جانا۔ دوسرا قحط سالی سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر کھیتی کم ہونا، کتنی بھی محنت کر لیں پر کم کھیتی کا آنا۔ اس کے بعد طوفان کا آنا، چھوٹے چھوٹے طوفان بھیجنا اللہ نے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد جوں کا آنا، جوں کے پہلے آپ لکھ دیجئے ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب جو اس قوم پر بھیجا گیا تھا۔ نمبر 4، ٹڈیوں کا عذاب جو آج آ رہی نا ہمارے یہاں، آپ نے سنا ہوگا ٹڈیوں کا عذاب۔ ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 130 سے 133 میں کیا ہے۔ ان سب کا ایک ساتھ ذکر کیا اللہ نے سورہ اعراف 130 سے 133 میں، اللہ نے سارے عذابوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے 130 سے 133 سورہ اعراف کے اندر۔ تو ان کے اوپر کئی عذاب اللہ نے، دیکھیے اب تصور کیجئے کہ کتنے عذاب ایک ساتھ اس قوم کے اوپر آئے تھے۔ پہلے قحط سالی، پھر کھیتی کا کم ہونا، پھر طوفان کا آنا، پھر ٹڈیوں کا عذاب، اور اس کے بعد جوؤں کا عذاب، جو سروں میں جو ہوتی ہے نا وہ جو کا عذاب۔ ہر چیز میں جو نظر آتی، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں جو۔ اس کے بعد مینڈک کا عذاب، بستروں پر مینڈک، ہنڈیوں میں مینڈک، پانی کے برتنوں میں مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، چاروں طرف مینڈک ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلا عذاب، 8واں عذاب تھا ان کے اوپر، خون کا عذاب۔ جو پانی پینے جاتے اللہ اس سے خون بنا دیا کرتا تھا، پانی نہیں پی پاتے تھے، خون بن جاتا تھا۔ تصور کیجئے ذرا عذابوں کا کہ کس درجہ نافرمان یہ قوم رہی ہوگی، جو اللہ رب العالمین نے اتنے عذاب اس قوم کے اوپر ایک ساتھ بھیجے۔ اللہ رب العالمین کتنا ناراض اس قوم سے ہوا ہوگا کہ جو چیز پینے جائیں وہ خون بن جائے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب دینا انہیں شروع کر دیے۔ پر اس کے بعد کیا یہ قوم آسانی سے مان گئی؟ نہیں مانی۔ جب اللہ عذاب دیتا تو ذرا معافی مانگ لیتے، پھر اللہ عذاب ہٹاتا، پھر نافرمانی شروع کر دیتے۔ آخر میں اللہ رب العالمین ان سے بڑا ناراض ہو گیا۔ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر نکلنے کی تیاری کر لیجئے۔ اس میں آپ ہیڈنگ بنا لیجئے، فرعون اور اس کی فوجوں کی تباہی، فرعون اور اس کی فوجوں کی تباہی۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ایسا کیجئے، اپنی قوم والوں کو لیجئے اور اب آپ یہاں سے نکل جائیے، اب آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں، یہ لوگ آپ کی بات تسلیم کرنے والے نہیں۔ اور میں دیکھیے آیتوں کے نمبر اوپر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہیں آس پاس میں ساری دلیلیں آپ کو مل جائے گی۔ سورہ قصص میں آپ کو بتا چکا ہوں، سورہ اعراف میں آپ کو بتا چکا ہوں، سورہ قصص میں تو کنٹینیو ذکر چل رہا ہے واقعے کا، وہاں پر سبھی جگہ یہ دلیلیں آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے۔ آپ بڑے ناراض ہو گئے تھے، آپ کو بڑی تکلیف دی تھی،
یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے اس قوم کے لیے بد دعا بھی کر ڈالی تھی. اس بد دعا کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ نے قوم فرعون کے لیے بد دعا کی تھی. اے اللہ، یہ فرعون کی قوم، اس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، پھر بھی یہ لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں. اے اللہ تو انہیں برباد کر دے. اے اللہ تو ان پر دردناک عذاب بھیج دے، تبھی جو بچے ہیں وہ ایمان لائیں گے. آپ نے ایک طریقے سے بد دعا کر دی تھی اس قوم کے لیے. سورہ یونس آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر یہ ذکر موجود ہے. اب اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کو سورہ شعراء آیت نمبر 52 سے 68 تک حضرت موسیٰ کے نکلنے کا ذکر ہے. جب وہ وہاں سے نکلے تھے، مصر سے نکلے تھے، اس کا ذکر سورہ شعراء آیت نمبر 52 سے 68 کے اندر موجود ہے. اب حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، یہ نہیں ماننے والے، اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے، یہ آپ کا پیچھا کریں گے، آپ نکل جائیے. تھوڑے سے لوگ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے ان کو لیا اور نکل گئے. اب جب یہ نکلے تو پیچھے فرعون ایک بڑا لشکر لے کے ان کے پیچھے نکلا کہ چلو ان سب کو ایک ساتھ ختم کر دیں گے تاکہ یہ دین کی بات ہی ختم ہو جائے. چلو ایک ساتھ انہیں جا کر ایک ساتھ فنش ختم ہی کر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، بڑا لشکر بنایا. حضرت موسیٰ آگے آگے جا رہے ہیں، فرعون پیچھے پیچھے آ رہا ہے. چلتے چلتے یہ لوگ سمندر کے کنارے پہنچ گئے. اب آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. اب جب یہاں پر پہنچے تو قوم ذرا ٹینشن کے اندر آ گئی. یہ کیا ہو گیا ہے؟ آگے پیچھے سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس وقت، جو میں اوپر آیت نمبر آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت موسیٰ کو یہ وحی کر کے بتایا کہ آپ ایسا کیجئے، اپنے عصا، اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا. یعنی پانی دو طرف چلا گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا تاکہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر آسانی کے ساتھ ان لوگوں سے بچ کر نکل جائیں. یہاں پر رک کر سوچئے نا آپ، آگے سمندر، پیچھے دشمن، نجات کا کوئی راستہ نہیں، پر اللہ کے پاس تو ہے. جو ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہاں راستے بناتا ہے جہاں راستے موجود نہیں ہوتے ہیں. یہ وہی تو دلیل ہے کہ سامنے سمندر تھا، بچنے کا بظاہر کوئی راستہ نہ تھا، پر جب اللہ رب العالمین بچانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی. کہ اللہ رب العالمین چاہے تو سمندر میں راستے بنا دیتا ہے. وہی عمل اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا. کہا مارو اپنی لاٹھی، مارا لاٹھی کو، سمندر میں راستہ بن گیا. یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلنے لگے. جیسے ہی انہوں نے کراس کیا، فرعون کا لشکر بھی پیچھے سے آیا اور اس پانی کے اندر سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا. پر جیسے ہی وہ لوگ بیچ حصے کے اندر پہنچے، اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے اور دونوں طرف سے پانی مل جاتا ہے اور یہ سارا لشکر ڈوب کر ختم ہو جاتا ہے. اب جب فرعون ڈوبنے لگا، یقین ہو گیا، بالکل موت سامنے دکھ گئی، بالکل ڈوبنے لگا، تب بولتا ہے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ پر. تب اللہ نے کہا اب ایمان کا فائدہ تھوڑی، اب تو کفر ہو چکا اور اب تو عذاب آ چکا، اب کچھ نہیں ہونے والا، اور آج سے ہم تجھے عبرت بنانے والے ہیں. اور فرعون کو اللہ نے عبرت بنا دیا کہ مر گیا، پر اس کے جسم کو زمین نے نہیں لیا، سمندر نے نہیں لیا، اور آج بھی اس کا جسم ویسا کا ویسا میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے. پہلے مصر کے اندر تھا، ٹرکی کے اندر ہے، اور وہ جسم ویسا کا ویسا رکھا ہوا ہے. بڑے سے ایک تابوت کے اندر وہ جسم رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ ہم تجھے عبرت بنائیں گے. سورہ یونس آیت نمبر 90 سے 92 میں اللہ نے کہا ہے کہ فرعون ہم تجھے عبرت بنائیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے اگر کوئی نبی کا انکار کرے تو ان کے لیے تو عبرت بن جائے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عبرت بنا دیا. سورہ یونس آیت نمبر 90 سے 92 میں اللہ رب العالمین نے فرعون کی اس غرق ہونے کا اور اس کے بنائے جانے کا ذکر کیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں. آپ چاہیں تو ہیڈنگ بنا لیں، حضرت موسیٰ بیت المقدس کی طرف.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا گئے، وہاں سے نجات مل گئی، اب آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف جاتے ہیں، جہاں پر اس وقت کنعانیوں کا قبضہ تھا۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی جن کے ہاتھ میں بیت المقدس تھا، جنہیں کنعانی کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو ہمیں بیت المقدس کی طرف چلنا ہے، بیت المقدس کو کنعانیوں سے، جبار سے آزاد کروانا ہے۔ حضرت موسیٰ انہیں لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں کیا ہوتا ہے، ایک جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بستی والوں نے ایک معبود بنا رکھا ہے، یعنی ایک بت بنا رکھا ہے، اور بت کی عبادت کر رہے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 136 سے 141 کے اندر کیا ہے۔ یہ قوم کیا کر رہی تھی، انہوں نے ایک معبود بنا رکھا تھا اور معبود کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کیا بولتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے پر اپنے پاس کوئی تصویر نہیں ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسا ان کے پاس معبود ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ غصہ ہو گئے اور کہا تم تو جاہل قوم ہو، یہ لوگ تو برباد ہونے والے ہیں، ان کا عمل برباد ہونے والا ہے، اللہ تمہارے پاس ہے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود بنا دوں؟ ابھی اللہ نے تمہیں نجات دی ہے فرعون سے، ابھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے تمہیں فرعون کے عذاب سے، اور نافرمانی کی باتیں کر رہے ہو۔ آپ چاہیں تو یہاں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی نافرمانی کیا تھی، تو اس میں لکھا جائے گا حضرت موسیٰ سے بت بنانے کی ڈیمانڈ کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑی شریر قوم تھی، اس نے کنٹینیو حضرت موسیٰ کو پریشان کیا تھا، بار بار ڈیمانڈ کرنا، الٹی سیدھی ڈیمانڈ کرنا، جن کا تذکرہ آگے میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو بنی اسرائیل کی سب سے پہلی نافرمانی کیا تھی، حضرت موسیٰ سے کہنا سورہ اعراف آیت نمبر 136 سے 141 کے اندر کہ آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ غصہ ہوئے، سمجھایا کہ یہ عمل غلط ہے، اپنے آپ کو اس عمل کا عادی نہ بناؤ، نہیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ یہ بول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب یہ قوم فلسطین کے قریب پہنچ گئی تب حضرت موسیٰ نے کہا چلو اب ہمیں قتال کرنے کے لیے جانا ہے، کیونکہ بیت المقدس نبی کا ٹھکانہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے 26 کے اندر کیا ہے۔ آیت نمبر 20 سے 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بیت المقدس کی طرف جانے کا ذکر کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، چلو ہمیں بیت المقدس کی طرف جانا ہے۔ تب اس قوم نے اپنی دوسری نافرمانی دکھائی اور کیا بولتے ہیں، اے موسیٰ بیت المقدس میں جو لوگ رہتے ہیں نا بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ جب تک وہ نکلیں گے نہیں تب تک ہم جائیں گے نہیں، یعنی ہم تو کوئی لڑائی وڑائی نہیں کریں گے ان سے، ہم لڑائی نہیں کرنے والے، ہم تو یہیں رہیں گے۔ ایک میدان تھا جس کا نام تھا میدان تیہ، میدان تیہ اس کو کہا جاتا ہے، تاہا یتیہ سے تیہ، TEH اگر انگلش میں لکھیں گے تو، ایک میدان میں بیٹھے مقام تیہ کے اوپر، اور حضرت موسیٰ بول رہے ہیں چلو بیت المقدس کو آزاد کرواتے ہیں، بیت المقدس میں ظالم لوگ آ گئے، چلو میرے ساتھ۔ تو دوسری نافرمانی کرتے ہوئے بول رہے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جاؤ اور آپ کے رب جاؤ، آپ دونوں جا کر قتال کرو، جب وہ باہر نکل جائیں گے تب ہم اندر آئیں گے، نہیں تو ہم اندر والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات سے ناراض ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بیت المقدس کو 40 سال کے لیے حرام کر دیا کہ اب جب تم نے یہ نافرمانی کی ہے تو اب 40 سال تک تمہیں مقام تیہ یعنی اس میدان کے آس پاس رہنا ہے، اب تم 40 سال تک بیت المقدس میں جا نہیں پاؤ گے۔ 40 سال کے لیے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس بنی اسرائیل کے اوپر حرام قرار دے دیا تھا کہ اب تم اس میں داخل نہیں ہوگے، اب تمہیں یہی میدان تیہ کے اندر رہنا ہے، یہیں اپنی زندگی گزارو۔ اب 40 سال بعد اللہ رب العالمین تمہیں
بیت المقدس کے اندر داخل کرے گا۔ یہاں پر آ کر بیت المقدس سے ان میں جانے سے ان کا انکار کرنا، قوم موسیٰ کی نافرمانی کا آغاز ہونا، بنی اسرائیل کا کنٹینیو نافرمانیاں کرنا، یہ عمل بیت المقدس یا مقام تیہ پر جا کر میں اس بات کو روکتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کل اس کے آگے مقام تیہ کے بعد حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر جانا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا وحی بھیجنا، ادھر سامری کا بت بنانا، پھر قوم بنی اسرائیل کی کچھ اور نافرمانیاں، انشاءاللہ ان چیزوں کا تذکرہ کل آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔